مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ منگیتر سے فون پہ بات کرنا کیسا ہے؟ افسوس ہے آج ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ وبا بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے حیا اٹھتی ہوئی چلی جا رہی ہے، جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ادھر رشتہ لگا اور ادھر لڑکے لڑکی ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکے اور لڑکی جو ایک دوسرے سے انجان ہوتے ہیں، بعض وقت میں دیکھنے کو آتا ہے جو کبھی ایک دوسرے سے ملے نہیں ہیں، بہت سارے لڑکے لڑکیاں تو وہ رشتہ ہونے سے پہلے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ لڑکے اور لڑکیاں جو آپس میں کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے ہیں، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکے کی طرف سے کچھ لوگ اور لڑکی والے کی طرف سے کچھ لوگ ان دونوں کے درمیان میں تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کا نمبر ایک دوسرے کے تک پہنچانے کی میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں اور وہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب لڑکا اپنی منگیتر سے بات کر رہا ہوتا ہے یا لڑکی اس لڑکے سے بات کر رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر جو فیلنگ آتی ہے وہ یہ آتی ہے، لڑکا اس لڑکی کو ایک بیوی کے حق سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور وہ لڑکی اس لڑکے کو شوہر کے درجے میں رکھ کر اس کی بات مان رہی ہوتی ہے۔ لڑکی فون کرتی ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے، کیا میں جا سکتی ہوں؟ لڑکا یہاں سے کہتا ہاں جا سکتی ہو یا نہیں جا سکتی ہو۔ تو اس طرح سے وہ حکمرانی کرتا ہے لڑکا، اور لڑکی اس کو فالو کرتی ہے، اور حالانکہ یہ چیزیں جو ہے شادی کے بعد ہونا چاہیے، اور شادی کے بعد وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اسلام ہمارا وہ پیارا دین ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے اور ہر لمحے کے لیے احکام جاری فرمائے ہیں۔ کوئی بھی شعبہ حیات ایسا نہیں جس کو ہمارے دین نے تشنا رکھا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا العینین النظر، جی زنا العینین النظر، نامحرم کی طرف دیکھنا بھی زنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا کرنے کی تو بات دور کی بات، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے زنا کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ اب زنا سے قریب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ ان چیزوں پر ہمیں دھیان دینا ہوگا۔ اب زنا سے قریب، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زنا سے قریب کرنے والی ہیں۔ جب ہم کسی غیر محرم کو دیکھتے ہیں اور شہوت کے ساتھ دیکھتے ہیں تو وہ ہمارا دیکھنا زنا ہے۔ جب ہم کانوں سے شہوت کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو وہ کانوں کا زنا ہے۔ اور اگر ہمارے دل میں خیال آیا اور ہمارے نفس نے اس کی گواہی دے دی تو زنا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ صرف اس وقت جب فزیکلی تعلقات پیدا ہوں تو اس وقت وہ زنا کا حکم لاگو ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کو بری نگاہ سے دیکھا شادی سے پہلے یا غیر عورت کو، کسی بھی غیر محرم کو، تو وہ زنا کی شریڑی میں آتا ہے، زنا کی فہرست میں آتا ہے، اور دیکھنے کو ملا ہے۔ رشتے ایک بار نہیں 1000 بار لگ جائیں، لیکن اس رشتے لگنے سے وہ میاں بیوی نہیں ہو جاتے ہیں۔ اور کئی بار دیکھا اور سنا گیا ہے کہ رسگلے کی بات پر بارات واپس ہو گئی، تو ذرا سے لفڑوں پہ باراتیں واپس ہو جاتی ہیں، اور گئے تھے دلہن کو لینے اور معلوم ہوا واپس آئے اور پھر کوئی دوسری دلہن اس کے نصیب میں، اور اس کے نصیب میں کوئی دوسرا دولہا۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دین نے پردے کا حکم فرمایا ہے، اپنے پھپھیرے چچیرے ممیرے بھائیوں سے پردہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، تو پھر وہ شخص کیسے اس شخص سے بات کرنا یا اس سے ملنا یا اس کے ساتھ گھومنا کیسے جائز ہو سکتا ہے جس سے ہمارا دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے لیے غیر محرم ہے۔
تو لڑکی کے لیے وہ لڑکا غیر محرم ہے اور لڑکے کے لیے وہ لڑکی غیر محرم ہے، اس سے نہ وہ فون سے بات کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھوم سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں زنا سے قریب کرنے والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا جو ہے وہ فقر اور فاقہ کی طرف لے کے جاتا ہے، پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہ میں اتنا کماتا ہوں برکت نہیں ہے، میرے رزق میں برکت نہیں ہے، پریشانیاں بہت ہیں، بیماریاں ساتھ نہیں چھوڑ رہی ہیں، طرح طرح سے انسان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، لیکن اس پریشانی کے اسباب پر غور نہیں کرتا، اپنے اعمال پر غور نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک اور صاف کیا۔ اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے، میں ایک شعر کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ کسی شاعر نے کہا تھا عین سے کسی نے آپ لکھا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے، عین سے کسی نے آپ لکھا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے، پڑھا لکھا وہ شخص گدھا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو جو گھسا ہے غیر کے گھر میں اپنا دل بہلانے کو، تیرے گھر کوئی اور گھسا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔